وہ یوم آزادی کی صبح تھی۔ ٹاؤن ہال میں اسی سلسلے کی تقریب جاری تھی۔ تیمور اور زبیر بھی اس میں شریک تھے۔ جب وہ ہال سے نکلے تو شام ہونے والی تھی۔ قریب ہی نیشنل میوزیم کی عمارت دیکھ کر تیمور بولا، چلو میوزیم چلتے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، اب ٹکٹ نہیں ملے گا۔ ہم بہت دور سے آئے ہیں اور کبھی میوزیم نہیں دیکھا۔ اچھا لے لو۔ دونوں تیزی سے قدم اٹھاتے عمارت میں داخل ہو گئے۔ اندر بہت سے لوگ نظر آ رہے تھے۔ وہ راہداریوں سے گزرتے ہوئے ایک بڑے ہال میں آ گئے۔ وہ دلچسپی سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اب لوگ آہستہ آہستہ میوزیم سے باہر جانے لگے تھے۔ اکثر جگہوں کی روشنیاں بھی بند کی جا رہی تھیں۔ وہ چلتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہوئے جہاں دیوار پر ایک بہت بڑی تصویر بنی ہوئی تھی جس میں آزادی کے قافلوں کو آتے دکھایا گیا تھا۔ اس تصویر کے ساتھ ایک تختی لگی تھی جس پر کچھ لکھا تھا۔ وہ اسے پڑھنے کے لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ تمام روشنیاں بند ہو گئیں اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ ہم تو بھول ہی گئے کہ میوزیم کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ ہاں مگر یار یہ لالٹین کیسی ہے؟ کچھ روشنی ہوتی تو جان لیتے۔ چلو پھر کبھی آئیں گے تو پہلے اسے دیکھیں گے۔ دونوں پلٹے اور دروازے کی طرف بڑھے۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ پیچھے روشنی ہو گئی ہے۔ وہ مڑے تو لالٹین کو روشن دیکھا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ معلوم نہیں، مگر ہمیں یہاں سے تو نکل جانا چاہیے۔ اب روشنی ہو گئی ہے تو کیوں نہ تحریر پڑھ لیں۔ وہ دونوں دبے قدموں چبوترے کی طرف بڑھے۔ ان کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ قریب جا کر وہ لالٹین کے ساتھ رکھی تختی کی تحریر پڑھنے لگے۔ یہ وہ لالٹین ہے جس سے 100 افراد اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ اوہ مگر کس طرح؟ یہ تو میوزیم کا کوئی اہلکار ہی بتا سکتا ہے۔ چلو چلتے ہیں۔ دونوں گھوم کر دروازے کی طرف بڑھے۔ اچانک انہیں ایک سرگوشی سنائی دی۔ رکو میرے بچوں، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ دونوں اچھل پڑے۔ ابھی وہ وہاں سے بھاگنے ہی والے تھے کہ دوبارہ آواز آئی، ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بلکہ میں نے تو پوری زندگی لوگوں کو فائدہ ہی پہنچایا ہے۔ آپ کون ہیں؟ ارے تم ابھی تک مجھے پہچان نہیں پائے؟ میں لالٹین بول رہی ہوں۔ دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مگر لالٹین کیسے بول سکتی ہے؟ قدرت چاہے تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں، تو لالٹین کیوں نہیں؟ آؤ میرے قریب آ جاؤ، ڈرو نہیں، میں تمہیں اپنی کہانی سناتی ہوں۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ڈرتے ڈرتے لالٹین کے قریب چلے گئے۔ سنو بچوں، یہ بہت پرانی بات ہے، اتنی پرانی کہ جب تمہارے ماں باپ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ہندوستان کے ایک دور دراز گاؤں میں فضل الدین نام کا ایک مزدور رہتا تھا۔ سب اسے فضلو کہتے تھے۔ وہ بہت غریب تھا۔ مزدوری مل جاتی تو روکھی سوکھی کھا لیتا، ورنہ بھوکا رہتا تھا۔ وہ اکیلا تھا دنیا میں، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، بس گاؤں والے ہی اس کے سجن ساتھی تھے۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا کہ خبریں آنے لگیں۔ مسلمانوں کے لیے ایک نیا دیس بنایا جا رہا تھا۔ لوگ خوش ہو گئے کیونکہ وہ ہندوؤں کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ انہوں نے سوچا نئے دیس میں ہم آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ پھر خوب جلسے جلوس نکلنے لگے۔ فضلو بھی ان میں شریک ہوتا تھا اور واپس آ کر گاؤں والوں کو اس کا احوال سناتا تھا۔ جوں آزادی کے دن قریب آتے گئے، لوگوں کا جوش و خروش بھی بڑھتا چلا گیا۔ پھر انہوں نے ایک دن یہ بڑی خبر سنی کہ ان کا علاقہ نئے دیس میں شامل نہیں ہوگا۔
یہ سن کر سب کے منہ لٹک گئے، مگر جب انہیں پتہ چلا کہ جو چاہے نئے دیش میں جا سکتا ہے تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ لوگوں نے تو جانے سے انکار کر دیا، کچھ سوچتے رہے اور کچھ لوگوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ ہم ضرور جائیں گے۔ فضلو بھی ان میں شامل تھا۔ جو ہی آزادی کا اعلان ہوا، فسادات پھوٹ پڑے۔ ہندوؤں اور سکھوں کو مسلمانوں کے لیے الگ دیش منظور نہیں تھا، وہ انہیں ہمیشہ اپنا غلام دیکھنا چاہتے تھے۔ لوگوں نے گھروں کا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ سفر لمبا اور مشکل تھا، اس لیے بھاری سامان تو لے جا نہیں سکتے تھے، بس جو قیمتی چیزیں اور روپیہ پیسہ تھا وہ اپنی گٹھڑیوں میں باندھ لیا۔ فضلو بھی چلنے کو تیار تھا۔ اس نے جب اپنے گھر میں کوئی قیمتی چیز ڈھونڈنے کے لیے نظر دوڑائی تو کچھ بھی نہیں ملا۔ روپیہ پیسہ تو پہلے ہی اس کے پاس نہیں تھا، لیکن اسے نئے وطن میں خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ فضلو میرا خیال رکھتا تھا، ہمیشہ احتیاط سے تیل ڈالتا، صاف کپڑے سے میرے شیشے کو خوب چمکاتا تھا، بتی کو ہمیشہ تراش کر رکھتا تھا تاکہ لو نہ بھڑکے۔ اس نے مجھے اٹھایا اور لوگوں کے ساتھ ہو لیا۔ کسی نے پوچھا، فضلو یہ لالٹین کیوں لے آئے ہو؟ فضلو بولا، یہ میری سب سے قیمتی چیز ہے، اس نے میرے گھر کو ہمیشہ روشن رکھا ہے۔ سفر شروع ہوا۔ وہ بلوائیوں سے بچتے ویران علاقوں اور جنگلوں سے گزر رہے تھے۔ کچھ کے پاس گدھے اور گھوڑے تھے، لیکن زیادہ تر پیدل تھے۔ راستے میں انہیں خبر ملنے لگی کہ ہندو اور سکھ جگہ جگہ گھاٹ لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ قافلوں کو گھیر کر حملہ کر دیتے اور لوگوں کو مار کر مال و متاع لوٹ لیتے۔ وہ احتیاط سے سفر کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے کہ دشمن سے مٹ بھیڑ نہ ہو۔ اب انہیں اکثر جگہوں پر لاشیں پڑی نظر آئیں جنہیں چیلیں اور کوے نوچ رہے تھے۔ سفر روز بروز خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔ سب ڈرے ہوئے تھے۔ وہ اندازے سے مشرق کی جانب بڑھ رہے تھے۔ بعض لوگ تو بیمار بھی ہو گئے تھے، مگر سفر جاری رہا۔ پھر انہیں ایک آدمی ملا جس نے بتایا کہ آگے بہت خطرہ ہے۔ بلوائیوں کے خونی جتھے تلواروں، کرپانوں اور دوسرے ہتھیاروں سے قافلوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر قافلے والے دل ہی دل میں دعا کرتے کرتے آگے بڑھے۔ ایک دن جب ان کا سفر جاری تھا، کچھ بلوائیوں نے انہیں گھیر لیا۔ وہ تعداد میں بہت زیادہ نہیں تھے۔ ان کے ہاتھ میں تلواریں اور خنجر چمک رہے تھے۔ ایک آدمی کے پاس بندوق بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ جے رام اور ست سری اکال کے نعرے لگا رہے تھے۔ قافلے والوں کے پاس بہت کم ہتھیار تھے، مگر انہوں نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ ہر سو چیخ و پکار مچ گئی۔ مردوں نے عورتوں اور بچوں کو اپنے درمیان دائرے میں لے رکھا تھا اور جرت سے ان کا مقابلہ کر رہے تھے۔ فضلو بھی کسی سے پیچھے نہ تھا۔ اس دوران اس نے اچانک بندوق چھین کر گولی چلا دی تو تمام بلوائی دم دبا کر بھاگے اور ذرا سی دیر میں میدان خالی ہو گیا۔ قافلے والوں نے فوراً وہ جگہ چھوڑ دی اور جنگل میں جا کر پناہ لے لی۔ وہ 2 دن تک وہاں چھپے رہے۔ انہیں اکثر دور سے لوگوں کے گزرنے اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آتی۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ رفتہ رفتہ راشن بھی ختم ہونے لگا تھا۔ پھر ایک دن جب وہ پریشان بیٹھے تھے، فضلو نے کہا، ہمیں رضاکاروں سے مدد لینی چاہیے، مگر کس طرح یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس زمانے میں رضاکار کسی چرواہے، شکاری یا جوگی کے بھیس میں گھوما کرتے تھے تاکہ اپنی حفاظت بھی کر سکیں۔ فضلو کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ایک تجویز سنیے۔ میرے پاس یہ لالٹین ہے، میں اسے جلا کر رات کو کسی درخت پر چڑھ جاؤں گا۔
اگر آس پاس کوئی رضاکار ہوا تو وہ ضرور مدد کو آئے گا۔ اگر بلوائیوں نے روشنی دیکھ لی، ایک آدمی بولا تھا، میں یہاں سے دور چلا جاؤں گا، پھر لالٹین روشن کروں گا۔ اگر بلوائی آئے تو میں اپنی جان دے دوں گا، مگر قافلے کا کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ فضلو نے کہا تھا۔ لوگ سوچنے لگے۔ پھر ایک آدمی بولا، تم اپنی زندگی کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو؟ میں اس دنیا میں اکیلا ہوں۔ اگر میری قربانی سے آپ لوگوں کی جان بچ جاتی ہے تو سمجھو میں نے سب کچھ پا لیا۔ آخر لوگوں نے فضلو کو اجازت دے دی۔ رات ہوئی تو فضلو نے سب کو اللہ حافظ کیا اور چل دیا۔ اس نے خطرناک قدم اٹھایا تھا، مگر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں دل ہی دل میں اس کی کامیابی کی دعا مانگ رہی تھی۔ بہت دور جا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اللہ کا نام لے کر ایک اونچے درخت پر چڑھ گیا۔ اس نے دور تک نظر دوڑائی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اس نے ماچس کی تیلی جلا کر مجھے روشن کیا، ایک شاخ پر لٹکا دیا اور خود دور ہو کر بیٹھ گیا۔ میں زندگی میں کبھی اتنا تیز نہیں جلی تھی جتنا اس رات جلی۔ وقت آہستہ آہستہ رینگتا رہا، مگر کچھ نہ ہوا۔ فضلو اپنی جگہ بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ جب خشک پتوں پر کسی کے چلنے کی ہلکی سی آہٹ ہوئی، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ فضلو بھی پریشان تھا۔ پھر ایک سایہ اندھیرے سے نکل کر سامنے آیا۔ اس نے ایک گٹھڑی ڈنڈے میں پھنسا کر اٹھا رکھی تھی۔ جب وہ کچھ قریب آیا تو فضلو نے دیکھا وہ جوگی ہے۔ اس کے ماتھے پر تلک لگا ہوا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اوپر دیکھنے لگا۔ فضلو نیچے اتر آیا۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر جوگی نے دھیرے سے سلام کیا۔ فضلو نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور سرگوشیوں میں اسے تمام بات بتائی۔ اس نے گردن ہلائی اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ فضلو اسے لے کر قافلے کی طرف بڑھ گیا۔ غرض وہ رضاکار جو جوگی کے بھیس میں تھا، پورے قافلے کو بآسانی خیریت سے اس خطرناک علاقے سے نکال لایا۔ پورے 8 گھنٹے چلنے کے بعد ہم نئے دیس میں پہنچے تو سب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ وہ خوشی سے رو رہے تھے اور گلے لگا کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ بار بار فضلو کا شکر بھی ادا کر رہے تھے۔ فضلو نے مجھے اوپر اٹھا رکھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ اللہ کی مدد اور اس لالٹین کی بدولت ہوا ہے۔ دن گزرتے رہے، لوگ مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ فضلو مجھے لے کر لاہور آ گیا۔ وہ ہر وقت مجھے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ کوئی پوچھتا تو اسے میری کہانی سناتا تھا۔ ہر طرف میرا چرچا ہونے لگا۔ چند سالوں بعد جب فضلو کا انتقال ہوا تو سرکار نے مجھے یہاں لا کر لٹکا دیا۔ لالٹین نے آہ بھری اور خاموش ہو گئی۔ بس بچوں، جب سے میں یہاں لٹکی ہوئی ہوں، لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میوزیم کا اہلکار مختصر لفظوں میں میری کہانی بیان کرتا ہے۔ لوگ اس کا بہت اثر لیتے ہیں، مگر مجھے معلوم ہے وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے۔ وہ باہر جا کر اسے بھول جاتے ہیں۔ میں ان سے کسی بات کا شکوہ نہیں کرتی، بس ایک بات کی طلبگار ہوں۔ لالٹین نے کچھ توقف کیا، پھر بھررائی ہوئی آواز میں بولی، خدارا اپنی آزادی کی قدر کرو، اسے چھوٹا قصہ نہ سمجھو، یہ بہت جد و جہد کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر لالٹین خاموش ہو گئی۔ دونوں دوست سحر زدہ حالت میں لالٹین کی روداد سن رہے تھے۔ اچانک چونک اٹھے اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگے۔ اتنے میں باہر سے آواز آئی،
یہاں کون ہے؟ یہ میوزیم کے چوکیدار کی آواز تھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے تو اس لالٹین کی روشنی اچانک تیز ہوئی اور بجھ گئی۔